ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں؟ میں ہوں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے۔ سب سے پہلے تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ پھر سے ٹائم نکال کے میرے یوٹیوب چینل پہ واپس ہیں اور میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ فرینڈز، میری ایک کزن نے مجھ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مطلب میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سپریشن ہوئی ہے، تو اس نے مجھے چیٹ کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے مجھے یہ کیا، اس نے مجھے وہ کیا۔ میں سنتا رہا اس کی بات۔ تو پھر میں نے انہیں ایک کہانی سنائی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی، کتنی ساری اور لڑکیاں ہوں گی جن کی سپریشن ہوئی ہوگی۔ تو یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا میں نے اس نظر سے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس زاویے سے تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یہ زاویہ میں نے نہ کبھی سوچا نہ دیکھا۔ تو آپ نے بڑا اسے لگا کہ یہ بڑی ہیلپ فل ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں۔ ایک بادشاہ تھا۔ اب ایک بادشاہ جو تھا، اس کا ایک غلام تھے بہت سارے۔ ان میں ایک غلام جو تھا وہ ہر ٹائم خوش رہتا تھا، چاہے بارش ہو رہی ہو غلام خوش، بارش نہ ہو غلام خوش، دھوپ ہو غلام خوش، دھوپ نہ ہو غلام خوش، روٹی مل جائے غلام خوش، روٹی نہ ملے غلام خوش، کپڑے مل جائیں غلام خوش، کپڑے نہ ملیں غلام خوش، تنخواہ بڑھ گئے تب غلام خوش، تنخواہ نہ بڑھی تب بھی غلام خوش۔ اب یہ غلام ہر وقت ہمہ وقت خوش رہتا تھا۔ اب بادشاہ اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو اب بادشاہ چونکہ ہوتے تھے، ان کے اوپر بڑی ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور سارا کچھ، تو وہ پریشان ہوتا تھا بادشاہ۔ لیکن وہ کہتا تھا یہ واحد میرا ایک غلام ہے جو ہر ٹائم خوش رہتا ہے، میں سلطان ابن سلطان ہوں، یہ غلام ابن غلام ہے، لیکن یہ ہر ٹائم خوش ہوتا ہے، آخر یہ خوش کیوں رہتا ہے؟ تو اس کو جو ہے میں پریشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بادشاہ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ پتہ نہیں کب پریشان ہوگا۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، تالی بجائی، وزیر آ گیا، اور تو وزیر سے اس نے کہا کہ میں جو ہے یہ جو غلام ہے فلاں والا، یہ کالا، یہ سانولا سا، یہ گندا غلام سا، یہ ہر ٹائم خوش نظر آتا ہے، جب دیکھ لو اس کے منہ پہ بتی سی سجائی ہوتی ہے اس نے، جب دیکھو مجھے اس سے بڑا چڑ چڑھ رہی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو ایک دفعہ زندگی میں اداس ضرور دیکھوں، غمگین اور پریشان ضرور دیکھوں۔ اور وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جب آپ کہیں میں اس کو آپ کو اداس دکھا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا جتنی جلدی ہو سکے تم مجھے اسے اداس دکھاؤ۔ اب وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر نے دوبارہ تالی بجائی، باہر سے محافظ اندر آئے، اور وزیر نے انہیں کہا کہ جو ہے ایک تھیلی لے کے آؤ، ایک تھیلی، کیونکہ پرانے زمانے میں جو ہے کرنسی سکوں میں ہوتی تھی، سونے کے سکے جو تقسیم کیے جاتے تھے پرانے زمانے میں۔ اب وہ اور سکے وہ دیتے کس طرح تھے؟ آج کل تو انویلپ پہ پیسوں کو دینے کے لیے، اس ٹائم وہ سکے دینے کے لیے جو انویلپ ہوتا تھا وہ تھیلی یوز ہوتی تھی، کپڑے کی یا چمڑے کی بنی ہوئی تھیلی، پوٹلی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یوز ہوتی تھی کرنسی دینے کے لیے کسی کو، یعنی کہ پیسے سکے دینے کے لیے۔ اب وہ وزیر جو ہے وہ تھیلی منگوا لیتا ہے اور سونے کے سکے اس کے اندر ڈالتا ہے، 99 سونے کے سکے کاؤنٹ کر کے اس تھیلی کے اندر ڈالتا ہے، اور اس کے اوپر لکھ دیتا ہے 100 سکے۔ اب وہ بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، رات کو آج ہم چلیں گے، اور میں جو ہے شام کے وقت آپ یہاں سے نکلیں گے محل سے، اور میں آپ کو یہ جو غلام ہے اس غلام کو آپ کو پریشان دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ نے کہا اگر میں نے اسے پریشان نہ دیکھا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ پہ تو میرا پورا خاندان قربان، کون سی بات ہے اس میں، لیکن یہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اب وہ شام کو بھیس بدل کر وزیر اور بادشاہ دونوں محل سے نکل پڑے، اور اس جو غلام تھا اس کے گھر کے سامنے چل آ کے انہوں نے وہ پوٹلی، وہ تھیلی اس کے دروازے کے سامنے رکھی اور دروازے پہ دستک دی۔ اب وہ دروازے پہ جب دستک دی تو وہ جو غلام تھا وہ باہر نکل کے آیا۔ اب جب وہ باہر نکل کے آیا، اس نے دیکھا کہ ایک تھیلی پڑی ہے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کو بجا کے، اس کو کھنکھنا کے دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اس میں سے اسے سکوں کی آواز نظر آئی، اور اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے میرے لیے بھجوائی ہو، لیکن اس کو سمجھ تو کچھ نہ آیا۔ خیر وہ تھیلی، وہ پوٹلی سکوں والی لے کے اندر چلا گیا۔ اب جب وہ اندر چلا گیا، یہ بادشاہ اور وزیر تو چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب کیا تھا، بادشاہ نے اسے کہا کہ تم نے تو کہا تھا یہ پریشان ہوگا، یہ تو چھپ کر کے یہ تھیلی لے کے اندر چلا گیا ہے، اب میں کیسے مان لوں کہ اندر جا کے پریشان ہوا ہوگا؟ تو وزیر نے کہا سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے بادشاہ سلامت، ذرا تھوڑا سا انتظار کیجئے، اور آگے معجزہ میرا دیکھیے، کہ آگے میرا دیکھیے کارنامہ کہ کیا میں نے کیا ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ تھوڑے ٹائم کے بعد، کچھ چند لمحات کے بعد جب وہ اندر گیا، اس نے وہ کاؤنٹ کیے تو اس کے اوپر وہ 99 سونے کے سکے نکلے، اوپر لکھا تھا 100۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ 100واں سکہ کہاں چلا گیا۔ اب وہ باہر دوبارہ آیا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، فیس پہ بڑے پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، اور وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو نظر نہ آیا، اس نے زمین پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، جیسے کچھ ٹٹول رہا ہو، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو،
اور کبھی وہ پوٹلی کی طرف دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، کبھی زمین پہ ہاتھ مارے، کبھی پھر وہ سکوں کو دیکھے، پوٹلی کو کھول کے دیکھے، پھر وہ اوپر کی عبارت پڑھے کہ 100، اور پھر ادھر دیکھے، وہ بڑا پریشانی کے عالم میں اس طرح ڈھونڈتا رہا چند لمحات کے بعد. پھر اس طرح جب اسے کچھ نظر نہ آیا وہ واپس گیا، اور کچھ ٹائم بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی پورا خاندان تھا، اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کی بہن، وہ سارے تھے، اور وہ اس سکے کو ڈھونڈنے کے لیے لگے ہوئے تھے. اور وہ سکہ جو کیونکہ 100 لکھا ہوا تھا اور 99 تھے جو اس کے اندر نہیں تھا، ان کا خیال تھا وہ سکہ کہیں پہ کھو گیا ہے، اور ارد گرد کسی نے پوٹلی رکھتے ہوئے گر گیا ہوگا، کہیں آگے ہو گیا ہوگا، کہیں پیچھے. انہوں نے دروازے کے احاطے کے آگے پہلے سرچ کی، جب انہیں وہاں نہ ملا تو وہ ان کی دائرہ کار انہوں نے بڑھا دیا اپنے ریسرچ کا، اور آگے پیچھے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا انہوں نے، وہ پوری گلی کے اندر تک پھیل گئے. بادشاہ اور وزیر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. اس نے کہا، بادشاہ سلامت وزیر نے کہا کہ جو میں نے یہ پوٹلی کے اندر 99 سکے ڈالے تھے تو اس کے اوپر لکھ دیا 100. اب اس کا خیال یہ ہے، اس غلام کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر 100 سکے ہونے چاہیے، اور چونکہ 99 سکے تو جو کھویا ہوا سکہ ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہے. تو بادشاہ سلامت نے تھوڑا سا کہکا لگایا اور اس کے ساتھ دوبارہ چل پڑے. اب یہ وہ سکہ، پوٹلی اور یہ ان کا خاندان یہ یہاں پہ رہ گیا. بادشاہ اور وزیر محل میں پہنچ گئے. بادشاہ نے جا کے اطمینان کی جو رات گزاری. صبح جب اٹھے تو بادشاہ ایک حیرت انگیز چیز دیکھتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ وہ غلام جو ہے نا ٹائم پہ نہیں آیا تھا، وہ دربار میں ٹائم پہ نہیں پہنچا تھا. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ٹائم پہ نہیں آیا، ورنہ تو یہ غلام ہر ٹائم آیا ہوتا ہے. خیر وہ آیا غلام، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے ہو. اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں کل رات سو نہیں سکا، میری نیند نہ مجھے نہ آئی، اس لیے میں سویا لیٹ، تو میں صبح اٹھ نہیں سکا ٹائم پہ، تو میں اس لیے لیٹ آیا ہوں. بادشاہ نے اسے کہا کہ تمہارے یہ جو آنکھیں بھی وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ پھیکی پھیکی پڑی ہوئی ہیں، اور تمہارے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑا ہوا ہے، اور تمہارا جسم بھی ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے. تو اس نے کہا چونکہ بادشاہ سلامت میں جو ہے نا پوری رات سو نہیں سکا تھا، تو جب نیند پوری نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ تھکاوٹ سی رہتی ہے، اس لیے یا میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو خیر بادشاہ چپ کر گیا. اور پھر جب بادشاہ اس سے کوئی چیز مانگتا، وہ تاج مانگتا تو وہ زرہ لے آتا، وہ تلوار مانگتا وہ تیر لے آتا، وہ کپ مانگتا وہ پانی کا گلاس لے آتا، وہ پانی کا گلاس مانگتا وہ کپ لے آتا، وہ جوتے مانگتا وہ پھر سے بادشاہ کا لباس پکڑ کے لے آتا. وہ ایسے چلتا رہا. تو آخر وہ پریشان ہوا اور اس نے کیا کہا، بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. بادشاہ نے کہا جی بولیں، بھئی کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے ساتھ نہ کل رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے. بادشاہ نے کہا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دروازے کے اوپر دستک ہوئی، اور جب میں باہر نکلا وہاں پہ کوئی نہیں تھا. ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 100 سونے کے سکے، اور جب میں نے اندر اس کو جا کے وہ گنے تو وہ کاؤنٹ کیے تو وہ 99 نکلے، ایک سکہ کم تھا. میرا خیال ہے کہ وہ سکہ رکھتے ہوئے کہیں پہ کھو گیا ہے، ہوگا وہاں پہ پوٹلی رکھتے ہوئے دروازے پہ کہیں گر گیا ہوگا آس پاس. تو ہم پوری رات اس کو میں تلاش کرتا رہا، میں اور میرا خاندان مل کے، جس وجہ سے میں سو بھی نہیں سکا، لیکن وہ سکہ مجھے نہ مل سکا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بادشاہ سلامت، کچھ آپ ہی بتائیے، کچھ آپ ہی اس پہ روشنی ڈالیے، آپ بادشاہ ہیں ہمارے، آپ کو زیادہ نالج ہے. تو بادشاہ نے کہا بیٹا وہ تھیلی جو تھی وہ آپ کے دروازے پہ میں نے رکھوائی تھی. اور اس نے تالی بجائی، وزیر باہر سے اندر آ گیا. اس نے کہا اور یہ سارا کارنامہ اس وزیر کا تھا، یہ سارا اس منصوبے کا کرتا دھرتا یہ وزیر ہے. اب اس نے وزیر سے کہا کہ بتاؤ اسے. وزیر نے اسے بتانا شروع کیا. اس نے کہا وہ جو تھیلی تھی تمہارے دروازے پہ، تم اب تک خوش اس لیے رہتے تھے کیونکہ تمہاری زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں. تم اب تک اس لیے خوش تھے کیونکہ تمہاری زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب آیا تو وہ 99 سونے کے سکے آئے، 100 نہیں آئے. اور جب 99 آئے اور اوپر 100 لکھا ہوا تھا، تم وہ ایک سکہ تلاش کرنے کے لیے تم ان 99 کو انجوائے کرنا بھول گئے، تم ان 99 سے خوشی اٹھانا بھول گئے. تم اس ایک سکے کے لیے پریشان ہوتے رہے پوری رات جو قدرت نے تمہارے لیے رکھا ہی نہیں تھا. تم وہ ایک کھویا ہوا سکہ جو قدرت نے تمہارے لیے رکھا ہی نہیں تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو لگا دیا، بجائے اس کے کہ تم وہ 99 سونے کے جو سکے تمہیں مل چکے تھے ان سے خوش ہوتے، ان کو انجوائے کرتے، ان سے جو ہے نا لطف محسوس کرتے. تو تم اس ایک سکے کے پیچھے پڑے رہے، تم اس کو ڈھونڈتے رہے. تم اس لیے خوش نہیں تھے، تم اس لیے پریشان ہو، تم اس لیے ہو. آج ہم میں سے بھی کتنے ایک لوگ ہیں جو اس ایک کھوئے ہوئے سکے کی تلاش میں رہتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے رکھا ہی نہیں ہوتا. جو 99 سکے قدرت نے انہیں دے دیے ہیں وہ ان کو انجوائے نہیں کرتے، وہ ان کو خرچ نہیں کرتے، وہ ان سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. وہ پوری راتیں
ان ایک پورے رات اور دن مطلب وہ اس ایک سکے کی تلاش میں لگا دیتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے رکھا ہی نہیں ہوتا۔ اب چونکہ پہلے اس سکے کی طرح، اس غلام کی طرح اس کی زندگی میں پہلے کچھ نہیں تھا، وہ خوش ہوتا ہے۔ اب بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں ہم پہلے بڑی خوش تھیں اپنی زندگی کے اندر، نا ہم پہلے بڑی خوش تھیں، اپنے ہسبینڈ کے اوپر وہ بلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے میری زندگی میں آ جانے سے نا میری زندگی میں مصیبتوں اور مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ پہلے ان کی زندگی میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ شیریں اور وہ شیریں شکر والا ایک سین ہوتا ہے کہ وہ بھائی بہن ہوتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر، وہ بچپن سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں کسی کی اختلاف رائے کبھی برداشت نہیں کرنی پڑی ہوتی، کبھی انہیں کسی کا جو بات ماننی نہیں پڑی ہوتی، کبھی وہ اس لیے جو ہے نا وہ پہلے اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ شادی والا، یہ اس سین میں وہ گئے نہیں ہوتے۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک کھویا ہوا سکہ ہمیشہ باقی رہتا ہے ہر کسی کی زندگی میں، کسی میں کی زندگی میں وہ کسی صورت میں ہوگا، کسی کی زندگی میں وہ کسی صورت میں ہوگا۔ تو وہ جو ہے نا اپنے ان 99 سکے جو قدرت نے انہیں عطا کیے ہوتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے، ان سے مستفید ہونے کی بجائے، ان کو انجوائے کرنے کی بجائے، ان سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے، وہ جو ایک سکہ قدرت نے ان کے لیے رکھا ہی نہیں ہوتا اس کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ 99 سکوں کو فراموش کر کے اس ایک سکے کو سارے زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے پوری دنیا کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے جو نا وہ حالات واقعات کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں۔ لیکن جو 99 سکے قدرت نے ان کی جھولی میں ڈال دی ہیں ان کی طرف وہ کبھی نہیں دیکھتے۔ اب بہت ساری میں نے دیکھی ہیں کہ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کی ہوتی ہے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کتنا بڑا ایک گیپ ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی خوشیاں ایک طرف، اولاد کی خوشیاں ایک طرف ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنی اولاد کو بھی وہ اس حد تک جو ہے نا وہ پیار نہیں دے سکتی، اور نہ ان کے ساتھ ان کو اتنا ٹائم دے سکتی ہیں، نہ ان کو ان کے فادر کا پیار دلوا سکتی ہیں، صرف اپنی انا اس کھوئے ہوئے ایک سکے کے پیچھے وہ 99 سکوں کو فراموش کر چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ جب میں نے اپنی ان کزن کو بتایا تو وہ کہتی ہیں میرا زاویہ نظر چینج ہو گیا، میں نے کبھی اس زاویے کے ساتھ سوچا ہی نہیں تھا، میں وہ ایک سکہ میں بھی تلاش کرتی رہی ہوں ساری زندگی۔ تو اسی طرح سے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ میں نے انہیں تو نہیں بتایا تھا، ابھی میرے ذہن میں آ گیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا ایک کلاس فیلو تھیں، اور وہ جو میری فیلو تھی وہ بڑی جو ہے نا نمبروں کو لے کے، یعنی کہ ایگزام میں نمبر پرفیکشن کے حوالے سے وہ بڑی کانشیس رہتی تھی کہ میرے ہر ٹائم پورے نمبر آنے چاہیے۔ آپ نے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ دیکھے ہوں گے جن کے ایف ایس سی میں یا میٹرک میں 2-4 نمبر کم ہو جاتے ہیں ان کے میرٹ سے، تو وہ روتے ہیں، وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، کئی دن کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ لڑکی سیم ایسے ہی تھی، اس کا نام میرے خیال میں شازیہ انہوں نے بتایا۔ وہ جو شازیہ تھی ان کی فیلوز قاسم علی شاہ صاحب کی، وہ بھی جو ہے نا وہ پریشان، اس کے ایک نمبر مطلب 10 نمبر کا کوئی وائوا تھا، اس میں سے 2 نمبر آ گئے، 8 نمبر اس کے کم ہو گئے۔ جب اس کے وہ 8 نمبر کم ہو گئے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا، گھر بستر کے اوپر لگ گئی، اور بالکل جب کھانا پینا انسان چھوڑ دیتا ہے اس کا چہرہ زرد ہو گیا، مطلب انرجی نہیں رہی اسے اٹھنے کی، چلنے پھرنے کی اس کے اندر۔ اب یہ جو مطلب کلاس کے جو 10-15-20 لوگ تھے یہ مل کے اس کو پوچھنے کے، اس کے گھر مطلب بیمار ہے ہماری فیلو، تو اس کو ہم پوچھ کے آتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اس نے تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے، یہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، بس یہ 10 میں سے اس کے 2 نمبر کیوں آئے ہیں، یہ اس غم کے اندر رہ رہی ہے، نڈھال ہے اس غم کے اندر، یہ بستر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس کو، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو راضی کیا، کسی طرح ہم نے اس کو راضی کر کے رکشے میں بٹھایا اور بابا اشفاق احمد کے پاس لے گئے۔ تو اشفاق احمد جو ہے نا ایک زبردست پرسنالٹی ہے، ان کا زاویہ، اور یہ میں ان کی بڑی کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا جب اشفاق احمد کے پاس لے گئے تو انہوں نے جب اسے دیکھا، انہوں نے کہا شازیہ پتر کتنے نمبر آئے نے؟ انہوں نے کہا 2۔ یہ مطلب پنجابی میں انہوں نے کہا، کیونکہ لاہوری زبان پنجابی بولی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا شازیہ پتر کتنے نمبر آئے نے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ 2 نمبر آئے ہیں میرے بھائی۔ انہوں نے کہا ٹوٹل کتنے سی؟ انہوں نے کہا 10 نمبر، ٹوٹل جو ہے نا 10 نمبر تھے جن میں سے میں نے 2 نمبر حاصل۔ انہوں نے پیچھے کتنے رہ گئے پتر، کتنے نمبر رہ گئے؟ انہوں نے کہا 8۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں پتر 8 نمبر قدرت نے، اللہ نے کسی اور جگہ لگا دی ہیں تمہارے، یہ 8 نمبر کسی اور جگہ لگ گئے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا اس کے جیسے مردے میں ایک جان نہیں آتی، قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فیل کیا جیسے مردے کے اندر ایک جان آئی ہو، مطلب کہ اس نے کبھی، کیونکہ پہلے اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے تو کبھی اس نظر سے نہیں سوچا
تو اشفاق احمد ان کو کہتے ہیں یہ 8 نمبر پتر کسی اور جگہ تے لگ گئے نے، یہ اتنے کم آن گئے، مطلب قدرت نے کسی اور جگہ لا دیتا ہے۔ تو یہ پنجابی کے اندر یہ ان کی جو گفتگو ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ کچھ سالوں کے بعد دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ملیں، اور وہ 3 کمپنیاں چلا رہی تھیں اس ٹائم، اور وہ کہتی ہیں دیکھتے ہی پہچان گئیں۔ تو پھر کہتی ہیں میں نے ان سے وہ کہنے لگیں کہ میرے وہ 8 نمبر اللہ نے مجھے کئی بار واپس موڑے ہیں، کئی دفعہ وہ 8 نمبر مجھے اللہ نے واپس کر کے موڑے ہیں، اور بہت بڑھا کے موڑے ہیں، لیکن ابھی تک بھی شاید وہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار وہ 8 نمبر دیے جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ صرف زاویہ انسان کا جو ہے نا، اگر وہ ہم ایک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، لک ایٹ دی برائٹ سائڈ، سکے کا ایک رخ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے رخ کی طرف دیکھیں، جب دوسرے رخ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم میٹیریلسٹک چیزوں کی بات کروں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس جو آپ کے پاس ہے ان کے پاس وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگا، ان کے پاس وہ نہیں ہوگا جو آپ کے پاس ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہر تقریباً اس کے اندر غربت اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے بچے اپنی بچپن میں کے اندر ان کا وہ ہو رہا ہے، ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ایک عالمی رپورٹ بھی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں ہر سیکنڈ کے، ہر منٹ کے، 1 گھنٹے میں میرے خیال میں 16 بچے ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی، صرف کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو کھانا پورا مل رہا ہے، اگر آپ کو اللہ نے رہنے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، اگر آپ ان کو پہننے کے لیے اللہ نے عمدہ لباس دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ایک الگ نظریے، ایک الگ زاویے سے سوچیں۔ اور وہ بھی تو دیکھیں، اگر آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کی پرورش اچھی ہو رہی ہے، تو یہ بھی سوچیں کہ کسی کے بچے بھوک کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں۔ تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔